السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو چھٹیوں کے بعد آج ہمارا لیسن۔ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں اور اللہ پاک سے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ سب بہنیں بھی ٹھیک ہوں گی۔ پچھلے سبق کے اندر ہم نے تجوید سے متعلق پڑھا اور تجوید کی لغوی اصطلاحی معنی اور حروف کے بارے میں، حروف مستعلیہ موٹے حروف کے بارے میں اس کی ہم نے مشق بھی کی، اور ساتھ ہم نے سورۃ فاتحہ کی بھی مشق کی۔ الحمدللہ آپ وہ سب سمجھ گئی ہوں گی، کیونکہ ہمارا جتنا بھی لیسن، جتنا بھی سبق ہوگا، وہ جو ہم پچھلا سبق پڑھیں گے اس پچھلے سبق کے مطابق ہوگا۔ یعنی اگر آپ نے پچھلا سبق سمجھ لیا تو اگلا سبق آپ کے لیے سمجھنے میں آسانی ہوگی، لیکن اگر آپ پچھلا سبق نہیں سمجھ پائی یا کسی والے سے نہیں پڑھا تو نیکسٹ سبق آپ کے لیے مشکل پیدا کر سکتا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ نے یہ سبق پڑھیں، اس سے پہلے اگر ہمارے سبق نہیں پڑھے تو وہ جیسے یوٹیوب کے اوپر ہم نے دیے ہوئے ہیں، یہاں لنکس بھی دیے ہوئے ہیں، وہاں سے آپ ان کو پڑھ لیں۔ تو ہم نے سارا پڑھ لیا تھا۔ آج ارادہ تھا، میں نے کہا کہ آج ہم شروع کرتے ہیں مخارج۔ مخرج کی جمع ہے، اور مخرج عربی میں کہتے ہیں نکلنے کی جگہ کو، یعنی جہاں سے جو لفظ ادا ہوتا ہے اس کو اس لفظ کا مخرج کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جہاں سے جو لفظ ادا ہوتا ہے اس لفظ کو اس کا مخرج کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ 29 حروف ہیں اور کئی حروف کے ایک جیسے مخرج ہیں، اور تقریباً کل مخارج 17 ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن اس سے پہلے ایک اور چیز تھی جو میں سمجھ رہا تھا کہ وہ ضروری ہے آپ کو بتانا، وہ ہے صوت اللسان، یعنی دانتوں کے نام۔ اس لیے ضروری ہیں کیونکہ آگے جو ہم سبق جتنا پڑھیں گے اس میں جب مخارج ہم پڑھیں گے تو وہاں پر یہ چیزیں ضرور آئیں گی۔ تو اگر ہم یہاں سمجھ لیں گے تو وہاں پہ سمجھنا آسان ہو جائے گا، کیونکہ یہاں دانتوں کے نام ہیں عربی کے اندر۔ تو اگر ہم ان کو سمجھ لیں گے تو جب وہاں مخرج بتایا جائے گا تو مخرج میں یہی بتایا جائے گا فلاں دانت کے ساتھ لگیں گے۔ اب ایسے تو نہیں ہم بتا سکتے گن کے، تو ان دانتوں کے نام ہیں، وہ نام آپ کو یاد ہوں گے تو مخرج سمجھنے میں آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ اس لیے آج میں نے کہا پہلے دانتوں کی اقسام کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ دیکھیں مخارج حروف، دانتوں کی اقسام۔ ٹھیک ہے، ہمارے جو کل دانت ہوتے ہیں وہ کل دانت 32 دانت ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں بھی تقریباً 12 دانت ہوتے ہیں اور 20 داڑیں ہوتی ہیں، جو داڑ جس کو کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، کل دانت تو 32 ہے، لیکن 12 کو دانت اور 20 کو داڑ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور ان کی پھر 6 اقسام ہیں، یعنی ان 32 دانتوں کو 6 اقسام کے اوپر ہیں، یعنی یہی سمجھ لیں کہ ان کے 6 نام ہیں، ان 32 دانتوں کے 6 نام ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 ہے ثنایا، نمبر 2 ہے رباعی، نمبر 3 ہے انیاب، نمبر 4 ہے زواحق، نمبر 5 ہے طواحن، اور نمبر 6 ہے نواجز۔ یہ آپ سب نے یہ نام یاد کرنے ہیں۔ ٹھیک ہے، ثنایا، رباعی، رباعیات اس لیے لکھا ہے کہ یہ جمع ہے۔ ٹھیک ہے، اصل رباعی۔ ٹھیک ہے، انیاب، زواحق، طواحن، نواجز۔ اب ثنایا کون سے دانت ہیں؟ سامنے والے 2 اوپر اور 2 نیچے، یہ جو بالکل سامنے 2 دانت ہیں اوپر اور بالکل 2 دانت نیچے،
یہ کل 4 دانت ہیں، ان کو ثنایا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ثنا اسنا سے بھی ہے 2 سے، 2 اور 2 4، اس کو جمع کیا، ٹھیک ہے۔ اب جو آگے بتا دیے، جو اوپر اور نیچے والے 2 دانت ہیں ان کو کہا جاتا ہے ثنایا سفلا اور نیچے والے 2 دانت کو ثنایا علیا۔ سفلا کا معنی ہی نیچے ہوتا ہے، اور علیا عالی بلند کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ معنی ہو گیا علیا بلند میں 2 دانت اوپر اور 2 نیچے۔ اب جب مخارج میں آئے گا تو جہاں کسی لفظ کا مخرج آئے گا تو وہاں یہ بتایا جائے گا کہ ثنایا علیا کے ساتھ لگے یا ثنایا سفلا کے ساتھ۔ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ثنایا علیا ثنایا سفلا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تجوید کے اندر یہ بہت لازمی ہے۔ ویسے تجوید کا جو پورا علم ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا ایک سمندر ہے، اتنا علم ہے کہ پورا سال پڑھایا جائے تو ختم نہیں ہو سکتا، لیکن آپ کو موٹی موٹی جسٹ باتیں بتائی جا رہی ہیں تاکہ سمجھنے کے لیے آسان ہو، اور بہت زیادہ گہرائی میں جانا بعض لوگوں کو سمجھ آئے گا، بعض کو نہیں، اس لیے موٹی موٹی باتیں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو یہ نمبر 1 ثنایا۔ اس کے بعد ہے رباعی۔ اب دیکھیں یہ ثنایا دانت 2 دانت ہے، اس کے ساتھ دائیں بائیں، یعنی ثنایا کے دائیں اور بائیں، اوپر نیچے، یعنی یہ ثنایا ہے اوپر کے، اس کے دائیں ایک دانت، ایک دائیں بائیں ایک دانت، اسی طرح ثنایا سفلا کے ساتھ ایک دائیں دانت ایک بایاں، یہ اوپر 2 نیچے 2، یہ کل 4 دانت ہیں، ان کو کہتے ہیں رباعی، ٹھیک ہے۔ رباعی ویسے بھی عربی کے اندر 4 کو کہا جاتا ہے۔ اوپر ثنایا علیا کے دائیں بائیں ایک 2 ہو گئے، اور ثنایا سفلا کے دائیں بائیں 2، 4 دانت ہو گئے، ٹھیک ہے۔ ان کو رباعی کہا جاتا ہے۔ اب آگے رباعی کے دائیں بائیں اوپر نیچے، یہ نوکیلے دانت بنتے ہیں ہمارے ہیں، ٹھیک ہے۔ نوکیلے دانت جو ہیں 4 دانت ہوتے ہیں، رباعی کے دائیں بائیں اوپر نیچے، یعنی اب رباعی ہیں جو رباعی دانت، ان کے ساتھ دائیں اور بائیں ایک 2، اور نیچے 2، 4 ہو گئے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے 2 سامنے کے ثنایا، ان کے جو 2 ساتھ ہیں وہ رباعی، اور پھر اس کے 2 ساتھ ہیں وہ انیاب، ٹھیک ہے۔ نمبر 3 ہم پڑھیں انیاب، جو تیسرے نمبر پہ، اور انیاب یہ نکیلے دانت ہوتے ہیں، ان کو یہ انیاب کہا جاتا ہے۔ آگے ہے نمبر 4 میں زواحق۔ انیاب کے دائیں بائیں اوپر نیچے، اب یہ انیاب کے دائیں بائیں آ گیا، یعنی یہ جو نوک والے دانت ہیں ان کے دائیں بائیں ایک اوپر نیچے، ان 4 دانتوں کو، یہ 4 داڑھ ہوتی ہیں، ان کو داڑھ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ 12 دانت اوپر ہو گئے، 4 ثنایا علیا اور سفلا اوپر نیچے، 4 رباعی، 4 انیاب، یہ کل 12 دانت ہو گئے، ٹھیک ہے۔ آگے زواحق کے یہ کل 4 داڑھ ہیں، یہاں سے آگے داڑھیں شروع ہو جاتی ہیں۔ نمبر 5 میں طواحن۔ زواحق کے دائیں بائیں اوپر نیچے 3 اب یہ 3 داڑھ ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی جو زواحق کے ہم نے بتائے تھے، جو انیاب ہیں نکیلے دانت، ان کے ساتھ زواحق ہیں۔ اب زواحق کے ساتھ آگے کی طرف 3 دانت، زواحق کے ایک سائڈ پہ 3، زواحق کے دوسری سائڈ پہ 3، 6، اسی طرح نچلی سائڈ پہ زواحق کے ایک سائڈ پہ 3 اور دوسری سائڈ پہ 3، 6 اوپر 6 نیچے، 12، ٹھیک ہے۔ طواحن کس کو کہتے ہیں؟ زواحق کے دائیں بائیں اوپر نیچے 3، ٹھیک ہے، کل 12 داڑھ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 3 یہ 3 اوپر دائیں، 3 بائیں، 3 نیچے دائیں، 3 بائیں، 12 داڑھ ہوگی۔ نمبر 6 نواجز۔ طواحن کے دائیں بائیں اوپر نیچے ایک کل 4 داڑھ کو کہتے ہیں،
یہ آخری 4 جو دانے ہیں ان کو نواجز کہا جاتا ہے. جو آخری 4 دانے ہیں ان کو نواجز کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ الحمدللہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. ٹھیک ہے، اس میں آپ نے یہ لفظ یہ یاد کرنے، زبانی یاد ہونے چاہیے آپ کو. ثنایا، رباعی، انیاب، زواحق، طواحن، نواجز. کیوں؟ کیونکہ آگے جب ہم پڑھیں گے مخارج، تو مخارج میں وہاں یہ بتاؤں گا کہ یہ زواحق کے ساتھ لگیں یا ثنایا کے ساتھ، ثنایا سفلا کے ساتھ، یا ثنایا اولیہ کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں آپ نے اس کو یاد کرنی ہیں. اس کے بعد اس کو آسانی سے یاد کرنے کے لیے، کیونکہ اس طرح بعض دفعہ یاد کرنا مشکل ہو جاتا ہے، تو ایک شعر سا یاد کروایا جاتا ہے. اگر وہ شعر آپ یاد کر لیں تو آپ کو سمجھنے میں بہت آسانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، شعر میں ذرا بندے کو یاد ہو جاتا ہے ایزیلی. کیا شعر ہے تعداد دانتوں کی 30 اور 2. 30 اور 2 32 ہوگی، لیکن یہ شعر میں اس کو ڈالا ہوا ہے. تعداد دانتوں کی 30 اور 2، ثنایا ہے 4 اور رباعی ہیں 2. ٹھیک ہے، ثنایا 4 بن گئی، 2 اوپر 2 نیچے، رباعی بھی 2 ہوگی. ہیں انیاب 4 اور باقی رہے 20. ٹھیک ہے، 12 ہو گئے، باقی اب 20 رہ گئے، جو 20 اب دانے ہیں. کہ کہتے ہیں قرۂ ازراس سب کو. زواحق ہیں 4، طواحن ہیں 12. اوپر بتایا تھا زواحق دائیں بائیں اوپر نیچے ایک ایک داڑ کو کہتے ہیں. زواحق ہیں 4 اور طواحن ہیں 12. نواجز بھی ہیں ان کے بازو میں 2 ایک طرف 2 ایک طرف. پھر سن ہے تعداد دانتوں کی 30 اور 2، ثنایا ہے 4 اور رباعی ہیں 2. ہیں انیاب 4 اور باقی رہے 20. کہ کہتے ہیں قرۂ ازراس سب کو. زواحق ہیں 4 اور طواحن ہیں 12. نواجز بھی ہیں ان کے بازو میں 2. ٹھیک ہے، اس کو آپ یاد کریں. آسان ہے، تھوڑے ہمت کریں تو انشاءاللہ العزیز یاد ہو جائے گی آپ کو. آگے یہ آپ لوگوں کے لیے ایک نقشہ بھی لایا تاکہ سمجھنے میں مزید آپ کو آسانی ہو جائے. نقشے سے آپ اس کو مزید آسانی سے سمجھ سکیں گے. اب دیکھیں سامنے کے یہ 2 دانت ہیں ثنایا، یہ سمجھ لیں اوپر کا جبڑا یا نیچے کا جبڑا، جو بھی آپ سمجھ لیں. ٹھیک ہے، نیچے بھی وہی ویسے ہی ہیں، ایک جبڑا دکھا دیں ثنایا. ٹھیک ہے، اوپر اولیہ نیچے سفلا. اب دیکھیں ثنایا کے ساتھ ایک یہ اور ایک یہ اوپر نیچے، یہ رباعی ہیں. اس کے ساتھ نیاب، یہ دیکھیں نوکیلے دانت، ایک رباعی کے دائیں طرف ایک بائیں طرف، اوپر نیچے 4. آگے داڑیں شروع ہوگی اس انیاب کے ساتھ، یہ دائیں بائیں اوپر نیچے. اسی طرح آگے طواحن، آگے 1 2 3. ٹھیک ہے، طواحن 3 دائیں 3 بائیں، 1 2 3. اور اسی طرح نیچے 3 دائیں 3 بائیں، 12. اس کے بعد یہ آخری نواجس. ٹھیک ہے، ثنایا، رباعی، انیاب، زواحق اور طواحن، نواجس. ٹھیک ہے، یہ سمجھنے کے لیے آپ کو آسان ہو جائے گی. یہ آپ سمجھ لیں اوپر یہ نیچے کا جبڑا ہے، اس میں آپ دیکھتے ہیں آپ کو سمجھ آ جائے گی. دانتوں پہ آپ بے شک انگلی لگا کے گنتے رہیں، یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. ایک تو یہ دانت ہو گئے. دوسرا ہماری زبان ہے، اس زبان کے بھی کہیں الفاظ ہیں. ٹھیک ہے، اور جب ہم مخرج پڑھیں گے تو یہ زبان کے جو نام ہے یہ بھی وہاں آئیں گے. اب یہ نہیں کہا جائے گا زبان کی یہ جگہ، بلکہ اس کو بتایا جائے گا کس چیز کے ساتھ لگانا ہے، اس کے سارے نام موجود ہیں.
اب یہ سب سے پہلے دیکھیں، یہ جو تالو ہوتا ہے، تالو ہمارا جو تالو ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں لہات، ٹھیک ہے، اس کو کہا جاتا ہے لہات۔ یہ الفاظ یاد کرنے کے، کیونکہ آگے مخرج میں آپ کو یہ سمجھ میں اس کو آئے گا، کیونکہ یہ سبق سمجھ میں آئے گا تو مخارج آپ کے لیے سمجھنے آسان ہو جائیں گے۔ لہات اس کو کہا جاتا ہے۔ پھر جوف دہن، ٹھیک ہے، اس کو کہا جاتا ہے، یہ لہات کے بالکل یہاں نیچے، ٹھیک ہے۔ حافہ لسان، حافہ لسان یہ جو زبان کی کروٹیں ہوتی ہیں دونوں طرف، ان کو حافہ لسان کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ درمیان میں وسط لسان، اور یہ نوک لسان، لسان زبان کو کہتے ہیں، تو نوک وسط درمیان کو حافہ یہ کروٹ ہوتی ہے جو ایک اس سائڈ پہ کور، جو ہماری زبان کا حصہ سمجھیں کہ انیاب زواحق توہین کے ساتھ لگتا ہے، اس کو حافہ لسان کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دائیں اور بائیں دونوں طرف سے یہ اوپر جوف دہن، اور یہ جو تالوس ہے اس کو لہات کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ زبان کے نام اور زبان کی چیزیں ہو گئی۔ اسی طرح دانتوں کا نقشہ بھی آپ کو بتا دیا، اور یہ سبق آپ نے اس کو دیکھیں، سمجھیں اس کو، انشاءاللہ جو بات نہ سمجھ میں آئی تو وہ آپ پوچھ سکتی ہیں۔ اور الحمدللہ آپ خواتین کا بھی بڑا شوق ہوتا ہے کہ خواتین بعد میں میسیج کر کے اور ریکارڈ میسیج میں سناتی ہیں سبق اور اپنے الفاظ بتلاتی ہیں، تو بڑا اچھا لگتا ہے کہ جس طرح شوق سے آپ سب اس کو پڑھتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ کا جس طرح شوق بڑھتا رہے گا، اس طرح ہمارا بھی اس پہ پڑھانے پہ شوق ہوتا ہے کہ ہم بھی زیادہ اچھے سے اچھا کر کے پڑھائیں، تاکہ وہ ہوتا ہے نا کہ آگے سننے والے اچھے سنیں تو وہ سنانے والے کو بھی اس پہ مزہ آتا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ آپ نے یاد کرنا ہے، اس کو یہ بہت ضروری ہیں آگے تجوید سمجھنے کے لیے، یہ مخارج اور یہ چیزیں اقسام بہت ضروری ہیں۔ تو آج ہی آپ یاد کر لیں، کل سے پھر انشاءاللہ العزیز اللہ پاک نے چاہا تو پھر مخارج کا لیسن سبق انشاءاللہ شروع کریں گے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ کل کلاس ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe and share. مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، گھنٹی کا بٹن دبائیں اور نئی ویڈیو سے باخبر رہیں۔